السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، سوال و جواب گروپ کے معزز ساتھیوں، سوال نمبر 4059 یعنی 4059 نمبر کا سوال آپ کے سامنے موجود ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے ایک معزز دینی بھائی ہیں۔ ان کا سوال آڈیو کی شکل میں ہے۔ آڈیو 2 منٹ 28 سیکنڈ کا ہے۔ اپنے 2 منٹ 28 سیکنڈ کے آڈیو میں انہوں نے سوشل نیٹورکنگ، انٹرنیٹ نیٹورک بزنس کے تعلق سے جو موبائل اپلیکیشنز ہیں اور جس کے اندر مختلف طریقوں سے پیسہ کمانے کے جو طریقے اور ٹرکس بتلائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں ہمارے معزز دینی بھائی نے سوال کیا ہے۔ ہمارے معزز دینی بھائی جناب سوال کے کرنے والے، سوال و جواب گروپ کے معزز ممبران اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، سوال کے اندر جو پوچھا گیا ہے کہ آج کل کے اس سوشل نیٹورکنگ کے زمانے میں انٹرنیٹ کے تھرو جو اپلیکیشنز آ رہے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو بزنس کرنے کے، پیسہ کمانے کے جو طریقے بتلائے جا رہے ہیں، اس میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپلیکیشن سے جڑے اور جڑنے کے بعد جو کمپنی ہے اس میں کچھ پیسہ جمع کرے، اس کے بعد کمپنی اس پیسے کو جمع کرنے کے بعد ان کو ممبرشپ دیتی ہے اور ہر مہینے کچھ پیسے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسی اپلیکیشن سے، اسی جو کمپنی کا نام ہے اس سے اپنے آئی ڈی سے جتنے لوگوں کو جوڑیں گے ان تمام کا کمیشن بھی ملے گا۔ اسی طرح سے بعض اپلیکیشنز ایسے ہوتے ہیں جس میں کچھ جمع کرنا نہیں ہوتا ہے، صرف ایڈ وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے، اس کے بعد پوائنٹس ملتا ہے اور اس کو پیسے میں کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور سوال کیا ہے جس کے بارے میں ہم جواب کے اخیر میں گفتگو کریں گے۔ تو یہاں پر سب سے پہلے ہم بتلا دیں کہ یہ جو طریقہ بتلایا گیا ہے بزنس کا، آج کے ڈیٹ میں بہت زیادہ یہ عام ہو چکا ہے اور بہت سارے لوگ اس سے جڑ رہے ہیں۔ اس کو نیٹورکنگ بزنس بھی کہہ سکتے ہیں یا پھر ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ نیٹورک مارکیٹنگ بزنس یا پھر ملٹی لیول مارکیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جو شروع کیا گیا تھا سب سے پہلے، شروع میں اس کا جو کام کرنے کا طریقہ تھا وہ یہ تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ بڑے پیمانے پر جو پروڈکٹس ہوتے ہیں اس کو بیچا جائے، لیکن آہستہ آہستہ اس کے اندر کام کرنے میں دشواریاں پیدا ہوئی اور انتظامی مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئے، تو پھر اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد کیا کیا گیا ہے، جو آج کل جو موبائل پر اپلیکیشنز آتے ہیں جس سے جڑنا ہے اور پیسے جمع کر کے ممبر بننا ہے اور اس میں لوگوں کو بھی جوڑنا ہے، یا اس طرح سے جو دوسرے طریقے ہیں، اس میں تکنیکی کچھ تبدیلی کی گئی اور یہ جو تکنیک ہے یہ جواریوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ جواریوں جو جوا کھیلتے ہیں، جو لوگ بڑے بڑے کسینوں کے اندر جوا کھیلتے ہیں، بڑے بڑے جواریوں کے ہاتھ میں آ گئی اور انہوں نے مختلف ہیلوں اور نت نئی پیچیدہ قسموں کی صورتوں میں اس کو پیش کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے اس کے ذریعے سے کئی اسکیم نکالی، بہت ساری اسکیم ہیں، جب آپ اس کا ڈیپ سے مطالعہ کریں گے تو بہت سارے اسکیم آپ کو اس میں نظر آئیں گے۔ بہت ساری اسکیم انہوں نے جو ہے شروع کر دیا، جس کے تحت وہ لوگوں کو ایک مخصوص رقم کے بدلے میں ممبر بناتے ہیں اور ممبر بن جانے والوں کو مزید ممبر لانے کی صورت میں کمیشن دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ جیسے کوئی شخص اگر جیسا کہ بتلائے گا کہ 500 روپیہ اس میں جمع کیا تو اس کا ممبر بن جاتا ہے، اور ممبر شپ حاصل کرنے کے بعد کچھ پیسے کچھ مہینوں تک آتے ہیں اور پھر ان کو ممبر لانے کے لیے کہا جاتا ہے، اور جتنے ممبر لائیں گے ہر ممبر پر ان کو 15 سے 10-15% اس طرح سے کچھ پرسنٹ فکس کر کے ان کو کمیشن ملتا ہے، اور باقی روپے اسکیم چلانے والی کمپنیوں کے پاس چلا جاتا ہے۔ سامعین کرام، ہم آپ کو بتلا دیں کہ اس کے تحت آپ اگر مطالعہ کریں گے آن لائن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک گولڈن کی نام کا اسکیم جو ہے انٹرنیٹ پہ آیا، اسی طرح سے بزنس نامی BISNAS بزنس نامی اسکیم یہ بھی آیا ہوا ہے۔ تو یہ جو کمپنی ہے، یہ جو اپلیکیشن جو ابھی چھوڑ رہے ہیں، ان کا کاروبار شرعاً درست ہے کہ نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ان کا طریقہ کار جاننا ضروری ہے۔ یہ جو ملٹی لیول
کمپنیاں جو اپلیکیشنز، جو موبائل اپلیکیشنز وغیرہ چھوڑتے ہیں، ان کا مقصد صرف ایک ہی کام کرنا ہوتا ہے کہ ان کا جو دائرہ کار ہے اس میں زیادہ سے زیادہ افراد کو بڑھایا جائے. سامان بیچنا نہیں ہوتا ہے. پہلے بہت زیادہ سامان بیچنا، جو پروڈکٹس ہے، یہ کمپنی کا پروڈکٹس ہے، اس کو بیچیے تو اتنا پیسہ اس میں ملے گا، جتنے لوگوں کو اس نیٹ ورکنگ میں جوڑے گا اس میں اتنا پیسہ ملے گا. ایسا پہلے ہوتا تھا. لیکن ابھی کیا ہے کہ پروڈکٹس بیچنے پر دھیان دینا نہیں ہوتا ہے، بلکہ زیادہ سے زیادہ افراد کو ایک نیٹ ورک میں لانا ہوتا ہے. اور یہ نیٹ ورک اس طرز پر کام کرتا ہے جس طرح لاٹری کا کام کرنے والے زیادہ سے زیادہ افراد کو ٹکٹ فروخت کرتے ہیں. خود کو حقیقی تجارتی کمپنی ظاہر کرنے کے لیے یہ کوئی ایسی چیز مثلا آلہ، کوئی مشین یا خدمات کا ایک پیکج ہر ممبر کو دیتی ہے، جس سے ممبر کو یہ اطمینان ہوتا ہے مجھ سے صرف پیسہ نہیں لیا گیا بلکہ اس کے بدلے میں کچھ دیا بھی گیا ہے. جیسا کہ سوال میں ہمارے معزز بھائی نے واضح کیا ہے کہ 500 روپیہ ڈالا تو 40 روپے آتے ہیں اور کئی مہینوں تک یہ آتا رہتا ہے. تو اس طرح سے جو دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ لوگوں کو، جو اس سے شامل ہونے والے جو ممبر ہیں، ان کو یہ لگے کہ ہم سے صرف پیسہ نہیں لیا گیا ہے بلکہ ہم کو دیا بھی گیا ہے، ہم کو اس کے بدلے میں دیا بھی گیا ہے. اور غرض یہ ہوتی ہے کہ اس اسکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ ممبر کو جو ہے اس میں جو ہے شامل کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ کمیشن مل سکے. اس طریقہ کار کی لاٹری سے مماثلت ایک مثال سے واضح ہو سکتی ہے کہ فرض کیجئے لاٹری اسکیم والے اگر ٹکٹ کے ساتھ کوئی پروڈکٹ بھی فروخت کرنا شروع کر دیں جس کی ٹکٹ لینے والے کو کوئی ضرورت نہ ہو، تو یہ عمل باوجود ایک پروڈکٹ کی خرید و فروخت نظر آنے کے لاٹری کا کام ہی کہلائے گا. اس طریقہ کار کو اپناتے ہوئے یہ جو ملٹی لیول مارکیٹنگ والے لاٹری اور جوئے کی ایک جدید شکل کو خرید و فروخت کا عمل ظاہر کرتے ہیں اور عوام کی نظر میں اس کی اصل حقیقت کو اوجھل کر دیتے ہیں، جبکہ لوگ اس کے مصنوعات کی مارکیٹنگ کا ایک ہی طریقہ سمجھتے ہیں. یہاں پر ایک بات اور واضح کر دیں کہ اس طرح کی اسکیمیں جہاں کہیں بھی شروع ہوئی وہاں پر چند ایسی خرابیاں بھی سامنے آئیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دھوکہ دہی کا ایک طریقہ ہے، جس میں عوام کو چند دنوں میں مالدار ہونے کا جھانسا دے کر زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نیٹ ورک میں داخل کر کے ان سے بڑی بڑی رقم لے کر ایک پروڈکٹ دی جاتی ہے، اور یہ پروڈکٹ عموماً اپنی اصل قیمت سے کئی گنا زیادہ قیمت پر فروخت کی جاتی ہے اور اسے لینے والے کو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ بازار میں اس طرح کے متعدد پروڈکٹس مناسب قیمت پر مل رہی ہوتی ہے. خریدار صرف اس لالچ میں یہ پروڈکٹ خریدتا ہے کہ وہ آگے کسی کو بیچے گا تو اس سے بھی کچھ رقم مل جائے گی. اس اسکیم کی دوسری خرابی یہ محسوس کی گئی ہے، جیسا کہ اہل علم نے اپنی کتابوں کے اندر واضح کیا ہے، کہ جب اس کا نیٹ ورک اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ اس کو برقرار رکھنا ناممکن ہو جاتا ہے تو اسے چلانے والی کمپنی کو ختم کر دیتے ہیں اور پھر کسی نئے علاقے میں نئے نام سے اپنے پروڈکٹس کو بدل کر کام شروع کر دیتے ہیں. نتیجن بہت سارے لوگوں کی رقم ڈوب جاتی ہے جو انہوں نے اس توقع پر لگائی تھی کہ ہم خود ممبر بننے کے بعد دوسرے ممبرز بنائیں گے تو راتوں رات امیر ہو جائیں گے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسی تمام کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ دھوکہ دہی اور جوئے کی ایک جدید صورت کی موجد ہے، لہٰذا ان کا کاروبار، ان کے نیٹ ورک کا حصہ بننا یا دوسروں کو اس میں شامل کرا کر معاوضہ وصول کرنا سب کے سب ناجائز ہے، کیونکہ قرآن کریم میں ناحق طریقے سے جھوٹ، فریب، دھوکہ دہی وغیرہ سے لوگوں کے مال کو کھانے سے منع کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء آیت نمبر 29 کے اندر بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. معزز سامعین کرام، ایک تو یہ جوا ہے، دوسرا یہ دھوکہ ہے. اور اس طرح کے اگر اس چیز کو اگر ہم بزنس بھی مان لیتے ہیں تو دھوکہ وغیرہ جو ہوتا ہے اس طرح کے بزنس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. اس سوال کے آخری حصے میں ہمارے معزز بھائی نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ بعض اپلیکیشنز کچھ کرنسیز کو جو ہے لانچ کرتے ہیں، مثلا کرپٹو کرنسی. تو یہ جو کرپٹو کرنسی کا جو مسئلہ ہے یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے. اس کے بارے میں باتیں جو ہے اب ڈھکی چھپی نہیں رہی ہیں. یہ ڈیجیٹل کرنسی جو ہے وہ ابھی بہت زیادہ عام ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ لوگ اس کے اندر جو ہے شامل ہونے لگے ہیں. تو یہ جو ڈیجیٹل کرنسیز، جس میں کرپٹو کرنسی جس کو کہتے ہیں، شرعی اعتبار سے یہ بالکل جائز نہیں ہے. دو اعتبار سے، ایک تو یہ کہ یہ جو ہوتا ہے اس پر کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، کوئی اس کا مالک نہیں بن سکتا ہے، بس یہاں سے وہاں اس کو ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ
یہ جو کرپٹو کرنسی ہے اس کے اندر ایک دھوکہ کیا ہوتا ہے کہ جیسا کہ کسی آدمی نے آج کرپٹو کرنسی کو 1 لاکھ میں خریدا، کوئی گارنٹی نہیں کہ کہیں کل ہی وہ کرپٹو کرنسی جس کو 1 لاکھ میں اس نے خریدا ہے 10,000 میں ملے گا۔ اس وقت ایک طرح سے جو ہے بہت بڑا نقصان اور بہت بڑا خسارہ ہوتا ہے، اور شریعت نے ایسے چیزوں کی خرید و فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔ تو 2 وجہ ہے، ایک تو اس پر ملکیت نہیں ہوتی ہے، اور جب ملکیت نہیں ہے تو شریعت میں یہ چیز جائز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اس میں دھوکے کی مکمل صورت نظر آتی ہے۔ لہٰذا ایسی تمام کاروبار سے اور بزنس سے جس کے اندر دھوکے کی صورت ہو، جس کے اندر جوئے کی صورت ہو، جس سامان کے اوپر ملکیت نہ ہو، ایسے تمام چیزوں کو ادھر ادھر کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں لوگ اس میں بہت زیادہ ملوث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الانفال آیت نمبر 25 میں بیان فرمایا، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور اس فتنے سے ڈرو جو تم میں سے خاص طور پر صرف ان لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے ظلم کیا، بلکہ سب کے سب اس کے زد میں آ سکتے ہیں، اور تم جان لو کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور ویسا ہی جیسا کہ آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا ہے، یہ فتنہ بہت عام ہو گیا ہے، اس سے خود بھی بچیں اور دوسروں کو بھی بچائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح توفیق عنایت فرمائے۔